खबरों से आगे में आज शाम आइए सब मिलकर बनाएं पाकिस्तान को साफ, पाक पाकिस्तान के साथ। क्या पैसों के बगैर भी शॉपिंग की जा सकती है? और परिंदों के अंडे खाने के और सजाने के और। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो की हाइलाइट्स तो आपने देखी। अब ज़रा पेन और पेपर या अपनी पसंद की कोई भी चीज़ जिस पर आप नोट्स लेते हैं रेडी कीजिए, क्योंकि आपको हमारे साथ काम करना है प्रोजेक्ट पाक पाकिस्तान पर, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा बनाने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अजीज़ खान, जो वाशिंगटन DC से इस प्रोजेक्ट को स्पीयरहेड कर रहे हैं। अजीज़, व्हाट्स द लेटेस्ट? सारा, जब आखिरी दफ़ा इस सिलसिले में हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, तब से लेकर अब तक बहुत चीज़ें तब्दील हो गई हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये कि WWF इज़ नाउ गेटिंग ऑन बोर्ड। वेरी नाइस। अब इनिशियली जब ये प्रोग्राम हमने कंसीव किया था तो हमने इसको 2 शहरों तक महदूद किया हुआ था, और वो थे कराची और लाहौर। लेकिन WWF अब कोशिश कर रही है कि इसमें इस्लामाबाद को भी शामिल किया जाए, ताकि ये कैंपेन जो है ये 2 शहरों से आगे भी बढ़ सके। और इसके अलावा एक और जो अच्छी खबर मैं ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि NCA और पंजाब यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने हमसे रब्ता किया है, और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो 20,000 वॉलंटियर्स ऑफ़र कर रही है। Very nice. और NCA जो है वो मज़ीद 2,000 वॉलंटियर्स ऑफ़र कर रहा है। और बाकी अगर तालीमी इदारे भी हमें वॉलंटियर्स देना चाहते हैं तो वी आर राइट नाउ रिसीविंग दोज एप्लीकेशंस। वेरी नाइस। और वैसे तो हम अपने व्यूअर्स को बताते रहे हैं प्रोजेक्ट पाक पाकिस्तान के बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि इसका हिस्सा कैसे बने या नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? सारा, एट दिस फेज़ वी आर रिक्रूटिंग टीम लीडर्स, ख़ास तौर पे कराची और लाहौर में। तो कराची और लाहौर में जो हमारे नाजरीन हैं, अगर वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो क्लीनिंग टीम्स को लीड करना चाहते हैं, तो वो हमारे फेसबुक के पेज पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, जो कि है पाक रिकॉर्ड, एज इन PAAK रिकॉर्ड। ऑलराइट, एंड जस्ट टू ब्रीफली समराइज के पाक पाकिस्तान एक अटेम्प्ट ये है जिसमें पाकिस्तान को एक ही दिन में साफ़ सुथरा किया जाए, कचरा जमा किया जाए। ये बताएं, बहुत से लोगों को इंसेंटिव की ज़रूरत होती है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, एक खुशखबरी की बात यह है नाजरीन कि हमें आज एक ऑर्गेनाइजेशन ने कांटेक्ट किया है जिसका के नाम है बैकपैक्स फॉर पीस। ओके। और उन्होंने इस कैंपेन के लिए 60 स्कूल बैग्स दिए हैं, और जो स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसमें जो सबसे अच्छी पार्टिसिपेशन होगी उस स्कूल को वो 60 बैकपैक्स जो हैं वो दिए जाएंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो है ये एक बिल्कुल ओपन डोर है, तो अगर दूसरी कंपनीज इस कैंपेन में प्राइजेस रखवाना चाहें तो वी आर रेडी टू एक्सेप्ट प्राइस। किसी भी तरह से हिस्सा बनना चाहें इसका, अगर ज़रूर। बल्कि मेरी अगली रिपोर्ट भी इसी हवाले से, क्योंकि सारा जब यहाँ पे अमेरिका में इस किस्म की कोशिश होती है तो उसको लोकल बिजनेसेस की बहुत सपोर्ट हासिल होती है। तो उसी हवाले से मैंने एक पैकेज बनाया है जिसमें आपको पता चलेगा कि कंपनीज इसको किस तरह से सपोर्ट करते हैं। सो लेट्स वॉच द पैकेज। यूनाइटेड ब्लू नामी कंपनी वैसे तो कपड़े बनाती है, मगर इसका वादा है कि हर वो कपड़ा जो आप इससे ख़रीदते हैं उसके बदले में ये सड़कों से आधा किलो कचरा उठाएगी। पिछले साल इस इदारे ने 60 क्लीनअप्स करवाए, जिनमें 36,000 किलोग्राम कचरा उठाया गया। इन क्लीनअप्स में यूनाइटेड ब्लू के साथ आम आवाम भी शिरकत करती रही, मगर जो रज़ाकार इस किस्म की कोशिशों में रज़ाकाराना खिदमात सर अंजाम देते हैं उनको क्या हासिल होता है, ये जानने के लिए हमने बात की निक टैनहिल से। मुझे अपने दोस्तों के साथ इसमें शिरकत करने में मज़ा आ रहा है। हम अपनी दोस्ती यारी में स्कूल से बाहर एक ऐसे मकसद के लिए जमा हुए हैं जिससे माशरे की मदद हो रही है। कपड़ों की ये कंपनी ब्रायन लिंटन ने शुरू की। उन्हें समंदर की सफाई की हमेशा से फिक्र रहती थी, और टेम्पल यूनिवर्सिटी की जेन लूकस ने बताया, बहुत सी कंपनियां इस मौके को अपनी मार्केटिंग के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। ब्रायन को समंदर बहुत पसंद है, इसी वजह से ये काम उन्होंने इतनी दिलचस्पी से किया है। ब्रायन लिंटन के अलावा ओशियाना जैसी माहौलियाती तंजीमों का भी यही कहना है कि समंदर में कचरा फेंकने से मछलियों में ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि यही मछलियां इंसान की खुराक बनती हैं। इस वजह से समंदर की सफाई बहुत ज़रूरी है। अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA। आपने देखा कि पाक पाकिस्तान प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना आपके और पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा है। अब हमें इंतज़ार है आपकी पार्टिसिपेशन का। अब आते हैं एक मुख्तलिफ टॉपिक की जानिब। अमेरिका में सदारती इंतखाबात का साल है, और यहाँ इस वक्त चूँकि हिस्पानवी निजात अफराद सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अक़लियत हैं, इसलिए उनका वोट हासिल करने के लिए सदर ओबामा और उनके मुतवक्को हरीफ रिपब्लिकन पार्टी के मिट रोमनी हर तरह से कोशिशें कर रहे हैं, और उन्होंने स्पेनिश ज़ुबान में इंतखाबी इश्तहारात तक निकाले हैं।
ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ سوئنگ سٹیٹ سمجھی جانے والی ریاستیں جہاں جیت کسی بھی امیدوار کی ہو سکتی ہے، وہاں کے ہسپانوی نژاد ووٹرز کی اس سال کے صدارتی امیدواروں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہسپانوی نژاد لوئی تھوریز اور ولی فرنانڈز ہیوسٹن میں ایک تعمیراتی کمپنی سے منسلک ہیں، مگر جب سیاست کی بات ہوتی ہے تو دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ولی صدر اوباما اور ڈیموکریٹک پارٹی کو تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بے شک لوئس صدر اوباما کا دفاع کرتے ہیں، مگر انہوں نے ابھی تک یہ طے نہیں کیا کہ وہ کس کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ پچھلی دفعہ میں نے اوباما کے لیے ووٹ ڈالا تھا، مگر میں ان سے کچھ مایوس ہوں۔ میرا مطلب ہے انہوں نے کچھ زیادہ نہیں کیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کی وجہ سیاسی ماحول ہے، مگر وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے۔ اپنی حالیہ تقاریر میں صدر اوباما یہ کہتے رہے ہیں کہ ملک کے بے تحاشا مسائل حل کرنے کے لیے انہیں مزید وقت درکار ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے ابھی ہمیں اور بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار مٹ رومنی نے حال ہی میں واشنگٹن میں ہسپانوی نژاد کاروباری افراد کے اجتماع سے معیشت کے بارے میں بات چیت کی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی خوشحالی کا مطلب آپ کے خاندانوں، آپ کے ملازمین، آپ کی کمیونٹیز اور ہماری قوم کے لیے زیادہ مواقع ہیں۔ مگر رومنی نے جس بات کا ذکر نہیں کیا وہ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ان کی سخت پالیسی ہے، جو ہسپانوی نژاد حمایتیوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ یہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حقیقت میں کون زیادہ برا ہے۔ کیا میں ان سے خوش ہوں؟ نہیں۔ کیا میں اوباما سے خوش ہوں؟ نہیں، میں نہیں ہوں۔ لوئس کولمبیا سے آئے تھے اور ولی کیوبا سے، مگر اب دونوں امریکی شہری بن چکے ہیں۔ وہ دونوں امیگریشن قوانین میں کسی قسم کی اصلاحات کے حامی ہیں، مگر ان کا خیال ہے کہ لاکھوں مزدوروں کو ملک بدر کرنے سے نقصان ہوگا۔ ان کے نزدیک ایک مسئلہ یہ ہے کہ آبادی کے مقابلے میں ہسپانوی نژاد منتخب نمائندوں کی تعداد بہت کم ہے، اور عمومی طور پر ووٹرز کی شرح بھی کم ہوتی ہے۔ ہسپانوی نژاد آبادی کو اپنے امیدواروں کی حمایت میں نکلنا ہوگا تاکہ وہ منتخب ہوں اور ان کی نمائندگی میں اضافہ ہو۔ مگر ولی کہتے ہیں کہ نسلی اعتبار سے امیدواروں کے تعلق کے بارے میں اکثر کچھ زیادہ ہی زور دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو لوگوں نے منتخب کیا ہے تو آپ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، چاہے آپ جو کوئی بھی ہوں۔ آپ کسی ایک طرف جھک نہیں سکتے۔ ان دونوں افراد کا جمہوری نظام پر بھروسہ ہے اور وہ نومبر کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر انہیں مکمل طور پر یقین نہیں کہ وہ کس کو ووٹ ڈالیں گے۔ گریگ فلیگس کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ بہت سے امریکیوں کی جیب میں ان دنوں پیسے کم ہیں، لیکن پھر بھی وہ دکانوں سے تھیلے بھر بھر کے سامان گھر لے جا رہے ہیں۔ یہ نہ نظر آنے والا پیسہ ملتا کیسے ہے، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس بریک کے بعد۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔ بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ایسا کرنٹ لگاتے ہیں۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔ ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔ مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے۔ مہنگائی سے تو آج کل ہر کوئی پریشان ہے اور سبھی بچت کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ امریکہ میں ان دنوں مقبول ہو رہا ہے کاغذ کا ایک ایسا ٹکڑا جس کی مدد سے جیب خالی کیے بغیر لوگ تھیلے بھر کر سامان گھر لے جا رہے ہیں، اور دکاندار کا بھی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے۔ دکانوں کی شیلفیں تو کھانے پینے کی اشیاء سے بھری رہتی ہیں، لیکن اگر خریدنے والے کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو کیا فائدہ؟ اسی مسئلے کا حل ہے کوپن۔ جی ہاں، ایک کی قیمت میں دوسرا مفت ٹائپ کے کوپن، جو لورا ہارڈرز جیسے لوگوں کے مطابق مفت پیسے کی طرح ہیں۔
ملازمت کرنے کے بجائے میں گھر پر رہ کر کوپن جمع کرتی ہوں. میری بچت ایک طرح سے میری آمدن ہے. 50 cents off any one cornflakes. I'm going to go in and get that. لورا پچھلے 6 سال سے خریداری کے لیے کوپن استعمال کر رہی ہیں. اس طرح وہ اکثر کافی پیسے بچا لیتی ہیں، لیکن آج تو کمال ہی ہو گیا. سیل پرائس اور کوپن سے پہلے میرا بل $80 تھا اور کوپن کی مدد سے یہ $20 رہ گیا ہے. $20. امریکہ میں لورا جیسے لوگ کسی ایک نہیں کئی جگہ سے کوپن جمع کر رہے ہیں. کوپن میں اتوار کے اخبار سے کاٹتی ہوں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر بھی بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں سے کوپن مل جاتے ہیں. یہاں کوپن جمع کرنا کتنا پاپولر ہوتا جا رہا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک امریکی کیبل چینل پر کوپن استعمال کرنے والوں کے بارے میں ایک ریالٹی ٹی وی شو پیش کیا جاتا ہے. اس میں شامل لوگ تو کوپنز کے ذریعے ہزاروں $، کا سامان کوڑیوں کے دام خرید لیتے ہیں. لیکن کوپن جمع کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اس میں بہت وقت لگتا ہے اور اکثر میں کوپن نکال بھی لوں تو مجھے خریداری کے وقت اسے ساتھ رکھنا یاد نہیں رہتا. ایسے لوگوں کو لورا ہارڈر جیسے ماہر آج کوپن جمع اور استعمال کرنے کے طریقے باقاعدہ ورک شاپس کے ذریعے سکھا رہے ہیں. تو کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کب اور کس پروڈکٹ نے کوپن متعارف کرائے تھے؟ جواب ہے کوکا کولا، جس کا کوپن 1887 میں پیش کیا گیا تھا. تب سے اب تک باقی دنیا کے ساتھ ساتھ کوپنز نے بھی بڑی ترقی کی ہے. آج تو ای میل میں بھی کوپنز آتے ہیں جنہیں اسٹور میں لوگ اپنے فون کے ذریعے استعمال کر لیتے ہیں. اس طرح کوپن ساتھ لے جانے کی فکر نہیں کرنی پڑتی. بڑے بڑے اسٹورز اور کھانے پینے کی اشیاء بنانے والے اکثر اس لیے کوپن پیش کرتے ہیں تاکہ گاہک ان کی چیزیں زیادہ سے زیادہ خریدیں، اور صارفین انہیں اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ انہیں کم سے کم پیسے خرچ کرنے پڑیں. لگتا ہے مہنگائی کے اس دور میں اگر دکاندار اور گاہک کا کوئی ہمدرد ہے تو شاید یہی کوپن. میں نے بھی گھر پر 4-5 کوپن جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن مجھے بھی یہ ڈر ہے کہ بائی دا ٹائم مجھے بازار جانے کا موقع ملے گا تو مجھے یاد ہی نہیں رہے گا کہ وہ کوپن پڑے ہوئے اور وہ ایکسپائر ہو چکے ہوں گے. ویسے بازار جا کر لیٹسٹ فیشن کے کپڑے خریدنے کا کس کا دل نہیں کرتا، لیکن بریسلیٹ یا پھر کوئی چھوٹی موٹی جیولری بدلنے سے بھی آپ اپنی پرانی آؤٹ فٹ کو ایک بالکل نئی لک دے سکتے ہیں. آمنہ خان ہمیں دکھا رہی ہیں امریکہ میں نیل پالش لگانے کا ایک ایسا پاپولر ہوتا اسٹائل جو دیکھنے میں کافی منفرد لگتا ہے، زیادہ مہنگا بھی نہیں اور بہت سے لوگوں کے لیے تو جابز کا ذریعہ بن رہا ہے. فیشن میں ایک مقبول ہوتا ٹرینڈ نیل آرٹ، جیسا کہ ایسٹرن مارکیٹ نیلز نامی واشنگٹن کے اس سالن میں ہوتا ہے. یہاں نیل آرٹ اور مینیکیور کی قیمت تقریباً $20 سے $30 کے لگ بھگ آتی ہے، لیکن فیشن کی دوسری اشیاء جیسے کہ ہینڈ بیگز، جوتوں وغیرہ کے مقابلے میں یہ کافی سستا ہے. ماہرین کے مطابق شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں اقتصادی مسائل کے باوجود یہ کاروبار تیزی سے ترقی کر رہا ہے. یہ ہے امریکی شہر لاس اینجلس میں نیل پالش بنانے والی ایک کمپنی OPI کی فیکٹری، جہاں معاشی بحران کے کوئی آثار نہیں. کمپنی کے نائب صدر اور آرٹسٹک ڈائریکٹر سوزی وائٹ فشمن: ہم نے بہت زبردست ترقی کی ہے. پچھلے 5 سال میں ہماری مصنوعات کی فروخت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. فشمن کے مطابق خواتین اب پہلے کی نسبت ناخنوں کی زیبائش کے نئے طریقوں میں زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں. اب روایت پسند اداروں میں کام کرنے والی خواتین بھی اپنے ناخنوں پر نیلے، سبز اور کئی دوسرے شوخ رنگ استعمال کرنے لگی ہیں. لیکن ناخنوں کی زیبائش شوخ رنگوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ ناخنوں پر ڈیزائن بنانے کا کاروبار یا نیل آرٹ بھی امریکہ میں بہت مقبول ہوتا جا رہا ہے. اس شعبے کی ایک مقبول آرٹسٹ دناجا نے امریکی فنکار لیڈی گاگا جیسے سٹارز تک کے ناخن اپنے منفرد انداز میں سجائے ہیں، جس میں وہ پیپر کلپس اور سٹیپلز جیسی معمولی اور روزمرہ کی اشیاء بھی استعمال کرتی ہیں. لیکن دناجا کہتی ہیں کہ اب نیل آرٹ کی مقبولیت صرف فنکاروں تک ہی محدود نہیں رہی. نیل آرٹ ہر قسم کی خاتون کے لیے مناسب ہے کیونکہ ناخنوں کو بھی فیشن کی دوسری اشیاء کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور کمزور معیشت سے ان کا کاروبار بالکل متاثر نہیں ہوا. میں نے کساد بازاری کے اس ماحول میں پہلے سے کہیں زیادہ منافع کمایا ہے. اگر آپ بھی اس فیشن کو اپنانا چاہتے ہیں لیکن سالن میں مینیکیور نہیں کرانا چاہتے تو کالج کی طالبات کیتھرین اوسالون اور ان کی دوست سمانتھا برینٹ کی طرح آپ بھی دکانوں میں دستیاب نیل آرٹ کی مدد سے یہ کام گھر بیٹھے بآسانی کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہ نئے ملبوسات یا زیبائش کی دوسری اشیاء مہنگی ہوں، لیکن اس کے برعکس آپ نیل پالش یا نیل آرٹ کی مدد سے کم قیمت میں نیا فیشن اپنا سکتے ہیں. سستے دام اور بے تحاشا مختلف اقسام. ماہرین کے مطابق یہی وجہ ہے کہ کاسمیٹکس انڈسٹری میں نیل پالش کا کاروبار ہی سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے. آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن.
I think I should also do something. ویسے ایک بات بتائیے, کیا خوبصورت لگنے کے لیے گوری رنگت ضروری ہے؟ یہ سوال میں نے کچھ دن پہلے فیس بک پر بہت سے لوگوں سے پوچھا تھا, کیونکہ رنگ گورا کرنے والی پروڈکٹس پاکستان سمیت بہت سے ایشیائی ملکوں میں اتنی زیادہ فروخت ہوتی ہیں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جن کا رنگ گورا نہیں وہ کیا کریں. فیس بک پر بہت سے لوگوں نے بڑے اچھے اور دلچسپ کامنٹس دیے, جن میں سے کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. وقاص علی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, خوبصورتی کے لیے سیرت اچھی ہونی چاہیے نہ کہ صورت, انسان کا اپنا دل صاف ہونا چاہیے. اور یمینہ حسین کہتی ہیں کہ یہ بات بھی ہے کہ گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا, لیکن سانولی سلونی لڑکیاں بھی پرکشش ہوتی ہیں. بیوٹی پروڈکٹس بنانے والی کمپنیاں لڑکیوں کو احساس کمتری میں ڈال دیتی ہیں. اور وفا اعظمی کا کہنا ہے کہ دنیا میں اگر افریقہ کا دبدبہ ہوتا اور وہ لوگ تعداد میں زیادہ ہوتے تو شاید خوبصورتی کا معیار الگ ہوتا. یہ ویسے کافی انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے. اور مسلم دہانی کے مطابق خوبصورتی کا انحصار اس پر ہے کہ آپ خود کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں, کیسے پیش کرتے ہیں, ورنہ گورا اور کالا دونوں رنگ ہی خوبصورت ہیں. So that was some very interesting feedback. اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے ہمیں اپنی رائے دی جو آپ میرے فیس بک پیج پر پڑھ سکتے ہیں. یوزر نیم ہے facebook.com/SaraZamanTV. آپ سب کی رائے کا بہت بہت شکریہ, اینڈ آئی ہوپ کہ آگے بھی آپ ہمارے ایسے فورمز میں حصہ لیتے رہیں گے. یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. اگر آپ کو خوشبوئیں پسند ہیں تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, کیونکہ بریک کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گلابوں کی خوشبو کو بوتل میں کیسے قید کیا جاتا ہے. اچھی خبر, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں تو پھر تھام لیجئے اپنا کیمرہ. ان کے مطابق مسلمان کیا سوچتے ہیں, کیونکہ اب صرف ہم آپ کے پاس خبریں لے کر نہیں آئیں گے بلکہ آپ بھی ہم تک خبریں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے. سو اگر آپ کو معاشرے میں کہیں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے, یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے, یا آس پاس کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے کچھ کیا ہے, تو اس کی مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیجیے. ہم بہترین ویڈیوز کو خبروں سے آگے میں نشر کریں گے. پوری دنیا اس پر نظر رکھے اور مطابقت کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو پھر دیر کس بات کی, ہماری ویب سائٹ community.urduvoa.com پر آئیے, اپنی ویڈیو اپلوڈ کیجیے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان سے اچھی خبر کیا ہے. وائس آف امریکہ اردو سروس, کوئی اچھی خبر. ویلکم بیک. گلاب کے پھول دیکھ کر ہی دل کھل جاتا ہے, اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس ملک کا قومی پھول ہے؟ جواب ہے امریکہ. عائشہ خالد ہمیں جوائن کری ہیں واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل بوٹینک گارڈن سے, اور وہی ہمیں بتائیں گی کہ گلاب کی خوشبو کو بھی عطر کی شکل کیسے دی جاتی ہے. گلاب کو امریکہ کا قومی پھول کیوں منتخب کیا گیا ہے, اس کا اندازہ تو آپ کو اس روز گارڈن میں موجود خوشنما پھولوں کو دیکھ کر ہو ہی گیا ہوگا, لیکن یہاں پائے جانے والے گلابوں کی اکثریت سے مجھے ایک شکایت ہے, اور وہ یہ کہ یہ دیکھنے کے تو گلاب ہیں, سونگھنے کے نہیں. اور یہ جاننے کے لیے کہ کیوں اس علاقے میں اگنے والے زیادہ تر گلاب کی ورائٹیز میں خوشبو نہیں ہوتی, ہمارے ساتھ موجود ہیں US بوٹینک گارڈن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہالی شیمیزو. Holly, what's the deal with the roses growing in this area? Well, what happened is that for many years, ایک طویل عرصے تک گلاب کو سجاوٹ کے استعمال کے لیے زیادہ خوشنما پھول بنانے کی کوشش کی جاتی رہی. نئی اقسام جو سامنے آئی وہ سب اسی خوبصورتی کے نظریے کو سامنے رکھ کر تیار کی گئی اور خوشبو کو نظر انداز کر دیا گیا. امریکہ کے اس بوٹینک گارڈن سے چلتے ہیں ایک ایسے ملک جہاں ابھی بھی گلابوں کی مہک زندہ ہے. جنوب مشرقی یورپ کے ملک بلغاریہ کی روز ویلی میں عطر بنانے کے لیے کھلے ہوئے گلاب اکٹھے کیے جا رہے ہیں. 300 سالوں سے اگائی جانے والی دمشق کا گلاب نام کی یہ قسم آج بھی دنیا بھر میں عطر کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے. بظاہر سادہ نظر آنے والا یہ کام اتنا بھی آسان نہیں. سورج نکلنے سے بھی پہلے ہاتھوں سے پھول توڑنے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے. اکٹھے ہونے والے پھولوں کو مرجھانے سے پہلے ڈسٹلری تک پہنچانا بہترین خوشبو کے حصول کے لیے ضروری ہے. فلپ لیسیچروف عطر بنانے والی NV بونچیو نامی ایک کمپنی چلاتے ہیں.
बल्गारिया का गुलाब का इत्र दुनिया भर में अपनी आला क्वालिटी के लिए जाना जाता है। 1 किलोग्राम 100% खालिस गुलाब का इत्र बनाने के लिए 4000 किलोग्राम गुलाब की पत्तियां इस्तेमाल होती हैं। इस साल बल्गारिया के गुलाब के इत्र की प्रोडक्शन में 25% इजाफे का इम्कान है। यूरोप और अमेरिका के मुआशी बहरान के मार्केट्स को मुतासर करने के बावजूद इत्र गुलाब और इससे बनने वाली दूसरी मसनूआत की फ़रोख्त आलमी मुआशी बहरान से ज़्यादा मुतासर नहीं हुई। माना कि ये एक इंतहाई महंगी लग्जरी प्रोडक्ट है, लेकिन इसका कोई मसनूई नेमुल बदल भी नहीं। And we are back in Washington. And Holly, if I say to you, मेरे गुलाब ये गुलाब मेरे गुलाब को दे देना, what would be your reaction? I would say, oh, Rose, give this rose to my Rose. Oh my God, that's so perfect. Thank you very much. Aisha Khalid, Urdu VOA, Washington. अगर आपको लग रहा है कि हॉली शमीज़ू को उर्दू समझ में आती है तो ऐसा नहीं है, बस उनको उर्दू वैसे बहुत इंटरेस्टिंग ज़बान ज़रूर लगी। लेकिन गुलाब के फूल तो फिर भी ऐसी चीज़ हैं जिन्हें देखकर खूबसूरती का ख्याल आता है, लेकिन अंडे देखकर कितने लोग ये सोचते हैं कि उनसे ऑमलेट नहीं बल्कि आर्ट तख्लीक किया जाए। ऐसा सोचने वाली एक खातून से मिलने चलते हैं मदीहा अनवर के साथ। अंडों के खौल को तराशना एक आसान काम नहीं, ये काम सिर्फ माहिर हाथ ही कर सकते हैं। टीना कैनपल को ये काम जुनून की हद तक पसंद है। Eggs are a continuous arch. मैंने अंडे के छिलकों को बहुत सी अक़साम में तराशा है। कई मर्तबा तो ऐसा लगता है कि जैसे ये अंडे के खौल की बजाय कोई लेस हो। So much that it looks like lace. टीना एक साल में तकरीबन 1600 से ज़ायद अंडों को मुख्तलिफ डिज़ाइन्स की शक्ल देती हैं। The ostrich eggshell is very hard. It's like china. वो अपने काम के लिए मुख्तलिफ परिंदों के अंडों की खोल इस्तेमाल करती हैं। And this is my file for designs. कागज लगाने से ये खोल टूटने का इम्कान कम हो जाता है। टीना के पास 300 से ज़ायद मुख्तलिफ डिज़ाइन्स हैं, लेकिन डिज़ाइन कोई भी हो, ज़रा सी बेएहतियाती तराश के दौरान इस खोल को तोड़ने का बाइस बन सकती है। जब आप किसी जानवर या इंसान की शक्ल इस पर तराशना चाहें तो सबसे पहले उसकी आंखें बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आंखें सही नहीं बनी तो पूरी तस्वीर खराब हो जाएगी। टीना के काम के दौरान उनकी साथ ही उनकी पालतू बिल्लियां हैं। They'll walk all around the carved eggshells. ये अंडों के खौल के पास चलती फिरती हैं और इन्हें भी ये बहुत पसंद है। I love eggshells. Yes. Oops. तराश मुकम्मल होने के बाद अंडों के खोल को साफ किया जाता है। पहले उन्हें गर्म पानी में और उसके बाद ब्लीच में डाला जाता है। What the bleach does is it eats all of the organic material in the eggshell. ब्लीच अंडे में मौजूद तमाम मवाद खत्म करके इसे जरासीम से पाक कर देता है। Bubbles come up. वाशिंगटन के नवाही इलाके की एक आर्ट गैलरी में टीना के बनाए हुए अंडों के बहुत से खोल रखे गए हैं, जिनकी कीमत $30 से $400 के दरमियान है। जुलीमा पलासियो के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। ये था हमारा आज का शो। इसमें आप अपनी पसंद का कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए, और इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू, और हमेशा की तरह लेटेस्ट न्यूज़ आप हासिल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इस वेबसाइट पर ज़िंदगी के बहुत से मुख्तलिफ शोबों के बारे में आपके लिए वीडियोज़, रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।